اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد عظم اللہ اجورنا و اجورکم باستشہاد بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 جمادی الثانی خاندان نبوت اور رسالت کے لیے بہت بڑے مصائب کا دن ہے۔ شہادت سیدات النساء العالمین ہمارے لیے عاشوراء سے کم نہیں ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بابا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 75 یا 95 دن ہی گزرے تھے کہ مدینہ رسول کے مسلمان در زہرا پر ایک لشکر کا ہجوم لے آئے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی عام باب تو نہ تھا، یہ وہ باب تھا جہاں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس در پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر کی تلاوت فرما کر اجازت طلب کرتے تھے۔ آخر کتنا ہجوم تھا جو بنت پیمبر کے در پر آیا؟ ایک روایت میں ہے 300 کا لشکر بنت رسول کے دروازے پر آیا، دوسری روایت میں ہے 5000 کا مجمع در زہرا کو جلانے کے لیے آیا، تیسری روایت کہتی ہے 4000 کا لشکر رسول کی بیٹی کو لوٹنے کے لیے آیا۔ اور یہ لشکر کی تعداد 300، 500 یا 4000 آخر کیوں ہے؟ جب میں نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا تو تاریخ اسلام کچھ یوں لکھتی ہے کہ پہلے دن 300 کا لشکر، دوسرے دن 500 کا ہجوم اور تیسرے دن 4000 کا لشکر رسول کی بیٹی کے در کو جلانے کے لیے آیا، اور بس ایک ہی سوال کرتا تھا، اے رسول کی بیٹی، علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزان، یہ کوئی دھمکی نہ تھی بلکہ 30 دن کی جمع شدہ لکڑیوں کو در زہرا پہ اکٹھا کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، در زہرا پر 5 چیزیں ٹوٹی۔ پہلی چیز جو ٹوٹی وہ در سیدہ تھا۔ علامہ سید جعفر مرتضیٰ مدینہ منورہ کے دروازوں پر تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مدینہ کے دروازے لکڑی ساگون اور کھجور کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ مدینہ کے دروازے بہت بڑے بڑے اور بہت وزنی ہوتے تھے۔ بس عزیزان گرامی، باہر 4000 کا لشکر، دروازے کے اندر اکیلی رسول کی بیٹی، وہ جلتا ہوا دروازہ، ایک ملاؤ نے اس دروازے کو دھکا دیا، وہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پہ گرا، نیچے رسول کی بیٹی، اوپر دروازہ، دروازے کے اوپر سے 4000 کا لشکر رسول کی بیٹی کے گھر میں داخل ہو گیا۔ دوسری چیز جو در زہرا پہ ٹوٹی وہ رسول کی بیٹی کی پسلیاں تھیں۔ تیسری چیز جو ٹوٹی وہ رسول کی بیٹی کا ہاتھ تھا۔ بس ایک ملاؤ نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ رسول کی بیٹی کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، رسول کی بیٹی کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ بس عزیزان گرامی، علامہ حسین بخش جاڑا سے پوچھا گیا تھا کیا تازیانے سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے؟ حسین بخش جاڑا کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ایک ملاؤ نے بی بی فضہ کے ہاتھ پر اس طرح سے تازیانے مارے تھے کہ بی بی فضہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تیسرا جو ٹوٹا وہ رسول کی بیٹی کا ہاتھ تھا۔ چوتھی ٹوٹنے والی چیز رسول کی بیٹی کا بازو تھا۔
علامہ محمد باقر شریف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کو اتنے تازیانے مارے گئے کہ رسول کی بیٹی گش کھا کے گر گئی۔ جب فاقہ ہوا تو دیکھا کہ امیر المومنین کو سب نے گھیرا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے گلے میں رسیاں ہیں۔ بنت پیمبر نے علی کے گلے سے رسیاں نکالنے کی کوشش کی۔ ایک ملاؤن نے تلوار نکالی اور تلوار کے دستے کو رسول کی بیٹی کے بازو پہ مارنا شروع کیا۔ اس طرح سے مارا کہ رسول کی بیٹی کا بازو ٹوٹ گیا۔ چوتھا بی بی کا بازو ٹوٹا۔ علامہ محمد باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ثانی ملاؤن خود کہتا ہے کہ میں نے جناب زہرا کے دونوں رخساروں پر اتنے تماچے مارے کہ بی بی کی بالیاں ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ پانچویں ٹوٹنے والی چیز رسول کی بیٹی کی بالیاں تھیں۔ شہادت زہرا سے پہلے جو 5 چیزیں ٹوٹی ان میں پہلا بی بی کا دروازہ تھا، دوسری بی بی کی پسلیاں تھیں، تیسرا بی بی کا ہاتھ، چوتھا بی بی کا بازو اور 5ویں بی بی کی بالیاں تھیں۔ خدا کی لعنت ہو بی بی کے قاتلوں پر۔ اللہم لعن قتلت فاطمہ، اللہم لعن قتلت فاطمہ، اللہم لعن قتلت فاطمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ ہمارے چینل ارض کربلا کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء نیچے کمنٹس باکس میں دیں۔ شکریہ۔